تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ جب نفسانی جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے دانش مندوں سے انتہائی قبیح حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں تو بڑے بڑے حلیم الطبع لوگوں کے ہاتھ سے بھی عدل و انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ غلط ماحول کے باعث غلط نظریات دل میں جم جاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص گناہوں اور بدکرداریوں سے اپنا دامن آلودہ کر لے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور گناہوں اسیاں کی دلدل میں بڑی بے باکی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح خود بھی برباد ہوگا اور کئی معصوم زندگیوں کو بھی دفن کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح اگر یہ بات کسی کے ذہن نشین ہو جائے کہ گناہ کرنے سے کوئی مضرت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کے سامنے ہمارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں وہ بخش دے گا اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، ایسا انسان بھی عمر بھر اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہتا ہے۔ خون ریزی، بدکاری، رہزنی، حق تلفی سے اسے کوئی نفرت نہیں رہتی۔ لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے باوجود اور ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے باوجود اس کے دل میں خلش بھی پیدا نہیں ہوتی جو اس کو بے چین کر دے۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے سم قاتل ہیں۔ اس طرح وہ نہ فقط دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے بلکہ اپنی ذات پر بھی ظلم عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کو جو تعمیری صلاحیتیں اور نیکی کی قوتیں بخشی گئی تھیں، ان سے اگر وہ صحیح کام لیتا تو آسمان شہرت پر مہر و ماہ بن کر چمکتا اور قیامت تک دنیا اس کی نیکیوں کو یاد کرتی، اسے دعائیں دیتی۔ اب وہ بیکار پڑی رہیں اور برگ و بار لائے بغیر ختم ہو گئیں۔ اسلام جو دین فطرت ہے، جس کا مقصد اولین فرد کی صحیح نشو نما اور رہنمائی کرنا ہے تاکہ سلجھے ہوئے اور اصلاح یافتہ افراد سے ایک ایسی قوم مارز وجود میں آئے جو قیادت امم کی ذمہ داری سنبھال سکے اور ساری انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر سکے، اس لیے اسلام نے انسان کو نہ تو بالکل بے لگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ خرمستیاں کرتا رہے، چمن حیات کی نازک اور معصوم کلیوں کو مسلتا رہے اور ان کی رنگت و نگہت کو لوٹتا رہے اور اس کے باوجود دل میں اپنی بخشش کا بھی یقین رکھے، اور نہ ہی اسلام نے انسان کو مایوسیوں اور نا امیدیوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا بلکہ صحیح خطوط پر اس کی تربیت کا پروگرام پیش کیا۔ ایک طرف اسے اپنے اعمال نیک و بد کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے ان نتائج سے آگاہ کیا جو اس کے اچھے یا برے اعمال پر سنت الہی کے مطابق مترتب ہو کر رہیں گے، تاکہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ ان نتائج کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لے اور یہ دیکھ لے کہ کیا وہ ان نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا، اسے بتا دیا کہ گناہوں اور بدکاریوں سے تائب ہو کر جب اور جہاں سے وہ نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز کرنا چاہے اسے اس کا موقع دیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ مبارکہ میں بھی ان لوگوں کو نوید رحمت دی جا رہی ہے جو عمر بھر اپنے اوپر زیادتیاں کرتے رہے، جن کے شب و روز فسق و فجور میں بسر ہوتے رہے، جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بالکل برباد کر دیا۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ، میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر تم سچے دل سے تائب ہو کر نئی اور پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا عزم کر چکے ہو تو تمہارے گناہ بے شمار اور نہایت سنگین کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں یہاں سے مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چند مشرک جنہوں نے سابقہ زندگی میں بکثرت قتل کیے تھے اور بکثرت زنا کا ارتکاب کیا تھا، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ جو آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن آج سے قبل ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں جن کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، کیا آپ اس کے کفارے سے ہمیں آگاہ فرما سکتے ہیں؟
یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا ہمیں ہمارے سابقہ گناہوں پر تو عذاب نہ ہوگا؟ اگر اسلام لانے کے بعد بھی ہم جہنم میں جھونک دیے جائیں تو ہمیں اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین کے ساتھ رحمت الہی کا یہ برتاؤ ہے تو اہل ایمان کے ساتھ خواہ وہ کتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس آیت کے عوض مجھے دنیا اور ما فیہا کی دولت بھی دی جائے تو میں اس سودے کو پسند نہیں کروں گا۔ الصرف ہر کام میں حد سے بڑھ جانا، القنوت خیر و بھلائی سے مایوس ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب کا مفہوم بتاتے ہوئے علماء نے فرمایا یعنی مغفرت ذنوب سے مراد یہ ہے کہ ان کے متعلق نہ ظاہر میں مواخذہ کیا جائے اور نہ باطن میں، اور بعض نے فرمایا کہ دفتر عمل سے ان کو بالکل مٹا دیا جائے اور ان کے بارے میں کوئی مواخذہ نہ ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سر خم کر دو اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اس کا عطف لا تقنطوا پر ہے۔ پہلے تم اپنے رب کریم کی جانب سے رخ موڑے ہوئے تھے اور گمراہی کے راستے پر گامزن تھے، اب سچے دل سے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ سرکشی کی حالت میں ہی پیغام اجل آ جائے اور تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ، اس وقت کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 55 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور پیروی کرو عمدہ کلام کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اس سے پیشتر کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہونے پائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ ہم نے جو بہترین کلام تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کی اطاعت و پیروی شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ اچانک عذاب الہی نازل ہو اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ سورہ زمر آیت نمبر 56 ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ترجمہ: اس وقت کوئی شخص یہ کہنے لگے، صد حیف ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئیں اللہ کے بارے میں، اور میں تو تمسخر اڑانے والوں میں سے تھا۔ سورہ زمر آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے اپنی نالائکیوں پر، اپنے آپ کو ملامت کرو گے لیکن سب بے سود۔ سورہ زمر آیت نمبر 57 او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ترجمہ: یا یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ ان کی حالت نہ گفتہ با ہوگی، کبھی کچھ کہیں گے اور کبھی کچھ۔ سورہ زمر آیت نمبر 58 او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ ترجمہ: یا یہ کہنے لگے جب عذاب دیکھے، کاش مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 59 بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ترجمہ: ہاں آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، پس تو نے انہیں جھٹلایا اور تو گھمنڈ کرتا رہا اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ زمر آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ بارگاہ الہی سے ایک ہی مسکت جواب ملے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 60
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ: اور روز قیامت آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ سورہ زمر آیت نمبر 61۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو کامیابی کے ساتھ، نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال سمیت حشر میں حاضر کرے گا۔ مومن کے عمل کی شکل بڑی خوبصورت اور اس کی مہک بڑی دل افروز ہوگی۔ جب کہیں ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ تم مت گھبراؤ، یہ خوف اور ڈر تمہارے لیے نہیں۔ وہ مومن کہے گا، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، تو ہے کون؟ وہ جواب دے گا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ دنیا میں تو نے میرے بوجھ کو اٹھائے رکھا، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا اور تجھ سے ہر مصیبت کو دور کروں گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُنَجِّي اللَّهُ، سورہ زمر آیت نمبر 62۔ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 63۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ مقالید جمع ہے، اس کا واحد مقلید یا مقلاد ہے، اور اقلید کثیر الاستعمال ہے، اس کا معنی ہے المفتاح یعنی کنجی۔ مقالید سے مراد آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ علامہ بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضور نے فرمایا، آج تک کسی نے مجھ سے یہ تفسیر دریافت نہیں کی۔ پھر فرمایا، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یہ کلمات طیبات ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم والاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے مقالید کی تشریح حضور علیہ السلام سے پوچھی تو حضور نے یہی کلمات 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھنے کی ہدایت کی۔ جو شخص اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی کنجیوں سے خزائن ارض و سما کے قفلوں کو کھولتا ہے، اسی کا دامن بھرتا ہے، اور وہی ان خزانوں کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے۔ اولو العزم اولیاء کرام اپنے ہادی و مرشد کی انہی تعلیمات پر عمر بھر عمل پیرا رہے، ان وظائف و اوراد کا پابندی سے ورد کرتے رہے، انہی کی برکت سے حریم قرب کے دروازے ان کے لیے کھلتے گئے۔ یہ اپنی ہمت کے پروں سے ان رفتوں پر آشیانے بناتے رہے جہاں لوگوں کے طائر عقل و فکر کی رسائی ناممکن ہے۔ اے راہ عشق کے مسافرو، اے منزل محبت کے راہ نور دو، اٹھو ہمت سے کام لو، اپنے مرشد برحق کے بتائے ہوئے کلمات طیبات کو حرز جاں بناؤ، تمہیں بھی ان بلندیوں پر سرفراز کیا جائے گا۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 3 رکوع مکمل ہوا۔